آج کا ٹاپک زکوٰۃ سے متعلق ہے اور اس میں سوال سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے۔ تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ زکوٰۃ مالک نصاب اور عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب شریعت نے ایک لمٹ مقرر کی ہے مال میں، یعنی ایک اس کی حیثیت بتا دی ہے کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، تو وہ مالک نصاب ہے۔ لمٹ کتنی بتائی گئی ہے؟ سونے میں 7.5 تولہ اور چاندی میں 52.5 تولہ، اور پیسے جو ہیں وہ ان میں سے کسی ایک کے برابر کی قیمت، یعنی اگر کوئی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ مالک نصاب ہے۔ ابھی اپریل 2024 کے حساب سے آج کی تاریخ اگر ہم چاندی کی قیمت لگائیں تو 35 سے 40 ہزار کے بیچ میں اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے تو وہ 52.5 تولے چاندی کے حساب سے مالک نصاب ہوا، یعنی وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب کچھ لوگ یہاں پر کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا میرے پاس 5 تولے سونا ہے، 7.5 تولہ نہیں ہے، 2 تولے چاندی ہے لیکن 52.5 تولہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہاں اگر ایسی سچویشن ہے تو ان دونوں کی قیمت ملا کر دیکھی جائے گی، یعنی آپ نے سونا اگر 2 تولہ ہے، اس کو آپ نے قیمت کے برابر دیکھا تو وہ سونے کی قیمت چاندی کے برابر 2 تولے میں ہی آ جائے گی، کیونکہ چاندی آج کے حساب سے اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو بھی وہ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ اس کے پاس قیمت ہو جائے گی آج کی تاریخ کے حساب سے، کیونکہ سونا 64,000 روپے چل رہا ہے 1 تولہ، اور چاندی 52.5 تولہ جو ہے وہ 35-40 ہزار روپے کی چل رہی ہے۔ اس چیز کا خاص دھیان دیں گے۔ اگر صرف آپ کے پاس سونا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، نہ مال ہے نہ آپ کے پاس چاندی ہے، تو کب تک مالک نصاب نہیں ہوگا؟ جب تک یہ 7.5 تولہ نہ ہو، سمجھے؟ صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، یا پھر سونا بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، تو پھر یہ قیمت میں جوڑا جائے گا، اور پھر یہ چاندی کی قیمت میں آ رہا ہے یا سونے کی قیمت میں آ رہا ہے تو پھر وہ مالک نصاب ہے۔ اگر اس کے پاس صرف 50 تولے چاندی ہے، کوئی پیسہ نہیں، کوئی سونا نہیں، اونلی چاندی ہے، سلور، تو جب یہ 52.5 تولہ چاندی ہوگی تب ہی وہ مالک نصاب بنے گا۔ یہ بات آپ اچھے سے سمجھ لیجیے۔ بہت سارے لوگ آج بھی اس میں کنفیوزڈ ہیں، حالانکہ بہت ہی سادہ اور ستھرا اس کا جو ہے حساب اور کتاب ہے۔ اگر صرف سونا ہے، صرف سونا، تو آپ 7.5 تولہ ہوگا تبھی مالک نصاب ہوگے۔ صرف چاندی ہے تو جب آپ 52.5 تولہ پہ پہنچو گے تب آپ مالک نصاب بنو گے، یا تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، یا تھوڑا سا پیسہ ہے، تو ان کی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور اس کی قیمت آج اپریل 2024 کے حساب سے اگر 35 سے 40 ہزار روپے کے آپ مالک ہو گئے، چاہے وہ پیسے اور چاندی ملا کے ہوں، چاہے وہ پیسے اور سونا ملا کے ہوں، یا کسی بھی طریقے سے، تو آپ مالک نصاب ہوں گے۔ اب زکوٰۃ کسے دی جائے گی؟ زکوٰۃ اس شخص کو دی جائے گی جو اس کا مستحق ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر قریب 8 لوگوں کا پایا جاتا ہے، اور آج اس میں سے 5 ہی لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ فقیروں کو دی جائے گی۔ فقیر کا مطلب وہ نہیں ہے جو جگہ جگہ گلیوں میں آ جاتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، ایسے نہیں۔ شرعی فقیر کی ایک ڈیفینیشن ہے، اس کو آپ سمجھیے تبھی اپنی زکوٰۃ دیجیے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب کے برابر پیسہ نہیں، یعنی جو نصاب میں نے بھی آپ کو بتایا، شریعت نے مالک نصاب ہونے کی جو لمٹ بتائی ہے، اگر اس بندے کے پاس لمٹ کے برابر پیسہ نہیں ہے تو پھر وہ شریعت میں فقیر ہے۔ اور اس سے بھی کم درجے کا اگر کھانے پینے کی بھی اس کے پاس وہ نہیں ہے تو پھر وہ مسکین ہے، یعنی ابھی صبح کا کھایا اور شام کے لیے اس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے تو وہ مسکین۔ ایک ہوتا ہے عامل جو بادشاہ کی طرف سے آتا تھا زکوٰۃ لینے کے لیے، لیکن اب وہ عامل نہیں رہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، پہلے ایسا تھا کہ کفار مشرکین جب نیا نیا اسلام قبول کیا کرتے تھے تو ان کی رغبت بڑھانے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن اب وہ حکم بھی ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، یہ بھی اس آیت سے نکل گئے۔ وفی الرقاب، اور گردن آزاد کرنے، یعنی اگر کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے تو اس غلام کو آزاد کرنا، زکوٰۃ کے مال سے آپ اس غلام کو آزاد کر سکتے تھے۔ اب یہ غلامی کا دور بھی نہیں رہا، تو یہ 3 اس میں سے نکل چکے ہیں۔ پہلے 2 آپ کو بتا چکا ہوں، فقیر مسکین۔ اب آگے سنیے،
والغارمین، اب اس آیت میں ہے جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے اس کو آپ زکوٰۃ دیں گے، یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے اور لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے، پریشان حال ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ دو تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے نکل جائے۔ قرض جو ہے نا یہ قید ہوتی ہے، مقروض قیدی ہوتا ہے۔ اب فی سبیل اللہ آتا ہے، جو اللہ کے راستے میں ہے، جو علم دین حاصل کرنے والا، جہاد فی سبیل اللہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، تو جو اللہ کے راستے میں نکلے آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے ہم مدرسوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور مدرسے میں جو طلبہ ہیں یہ اللہ کے راہ میں ہے اس لیے انہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو، ابن سبیل جو ہوتا ہے مسافر جو ہے یہ راستے میں ہے، بھلے ہی اپنے گھر پر پیسے والا ہو، مالک نصاب ہو، لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب یہ مسافر بھی وہ مسافر نہیں رہا، کیونکہ آج کل تو آن لائن کر کے سارے پیسے آ جاتے ہیں۔ فقیر، مسکین، قرض والے کو، اور اللہ کی راہ میں جو چلے اس کو، اور مسافر کو، ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ دو سوال کلیئر ہو گئے، کس پر زکوٰۃ فرض ہے اور کسے دی جائے گی۔ اب جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے ان کو چاہے تو آپ پیسہ دیں، چاہے تو ان کی ضرورت کا سامان دیں، یہ جائز ہے، لیکن ان کو مالک بنانا ہوگا، اس چیز کا خاص دھیان رکھیں۔ اب ایک اور سوال آتا ہے کہ زکوٰۃ قرض دے کر کے ادا کر سکتے ہیں؟ قرض لیا اور زکوٰۃ دی، تو بھائی آپ کو قرض لینے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ کیا آپ کے پاس مالک نصاب ہونے جتنے پیسے نہیں ہیں؟ اگر آپ مالک نصاب ہیں اور اس وقت آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس سونا چاندی تو ہے لیکن کیش نہیں ہے نا، یہی اگر معاملہ ہے تو پھر اس کو کہیں سے بھی انتظام کرنا ہوگا، زکوٰۃ دینی ہوگی، چاہے وہ اپنے تھوڑی سی چاندی یا سونا بیچ دے، یا پھر وہ کسی سے قرض لے لے، اور پھر بعد میں جیسے ہوتا ہے نا مارکیٹ کے اندر آدھ پیسہ پھنسا ہوا ہے اور 2 مہینے بعد آ جائے گا، آپ کو زکوٰۃ ابھی دینی ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ثواب زیادہ پاؤ گے، تو شریعت نے اجازت دی ہے نا۔ آپ کے پاس ویسے تو سونا چاندی ہے لیکن ابھی فی الحال کیش نہیں ہے، اور ہوتا ہی یہی ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر پیسہ پھنسا ہوتا ہے تو مہینہ 2 مہینے بعد ہی آتا ہے، تو ایک یہ بھی آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔